انتظار ہے اتنی بلند صلوات. سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب القدر احباب، امام عالی مقام سالار شہیدان امام حریت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ لافانی اور لازوال کلام کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لعب علی السنتہم، دین ان کی زبان کا چسکا ہے. اذا محرسوا بالبلاء قبل الجنون، جب مشکل پڑتی ہے تو تب ان کا پتہ چلتا ہے. ہمیں تب پتہ چلا اس بات کا کہ جب ہم نے حسین کے لشکر میں فقط 72 کو دیکھا. اتنی بڑی کائنات، 3 بڑے اعظموں میں مسلمانوں کی 4 کروڑ سے لے کر 9 کروڑ تک لے کے جانے والی آبادی میں امام عالی مقام کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والوں کی تعداد فقط 72. اتنے صحابی، اتنے تابعی، اتنے مفسر قرآن، اتنی بڑی بڑی شخصیات کے ہوتے ہوئے اگر حسین کے ساتھ نکلے تو فقط 72 نکلے. مجھے اندازہ نہیں کہ حق بہو جو تھے ان کی نظر سے امام علی مقام کی یہ حدیث جو امام نے فرمائی کہ ان کی نگاہوں سے گزری یا نہ گزری، لیکن آج بھی اتفاق سے ان کے یہ 4 لائنیں میں نے بڑی چونکا ہوا. مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ لائنیں کسی حدیث کے تناظر میں لکھی گئی. 18,000 جیکاری آہے کیوں سر نیزیاں دے چڑھتے ہو. 18,000 جو کاری آئے کیوں سر نیزیاں دے چڑھتے ہو. یہ کر منڈے بیعت رسولی کیوں تنبو خیمے سڑتے ہو. مجھے نہیں لگتا کہ سلطان باہو کی نظر سے یہ حدیث گزری، لیکن اگر اس حدیث کا ترجمہ اور ان 4 لائنوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ وہی بیان کر رہی ہیں جو حسین بیان کر رہے ہیں کہ اتنے حافظان قرآن کے ہوتے ہوئے بھی، اتنے صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی، اتنے تابعیوں کے ہوتے ہوئے بھی حسین کے ساتھ اگر گھر سے لے لے میدان میں پہنچے تو فقط 72. گزشتہ ایام اسی سلسلے کو آگے جاری کرتے ہیں. ہر اس شخصیت کو قتل کیا گیا، خریدا گیا، قید میں ڈالا گیا یا ملک بدل کیا گیا جو یزید کی بیعت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی. رسموں کو ہم بات کیا جاتا، لیکن میں نے عرض کیا کہ بعد از رسول خدا جو 2 بہت بڑے ظلم ہوئے، بہت بڑے ظلم. آج مجھے ایک ہی مجلس میں 2 مجلسیں پڑھتی ہیں، تو جتنا آپ میرا جلدی ساتھ لیں گے میں اتنا جلدی یہ 2 مجلسیں تمام کر دوں گا. ایک سوال پڑھ لیجیے میرے لیے. سب سے پہلا ظلم جو بعد از رسول
جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ ظلم کیا تھا کہ رسول کے بعد پہلے ہی خلافت میں نقل حدیث پر پابندی لگا دی، یعنی کسی بھی طرح کی حدیث کو بیان نہیں کیا کرتے۔ کیا یہ لوگ 50 سال میں اقتدار میں آئے؟ 50ویں سال میں نہ، 50ویں سال میں حسین علیہ السلام جیسی شخصیت وہاں اپنے اصحاب شہادت ہوئی، لیکن ان کے اقتدار کی ابتدا کا رسول کے وقت ان کا جزوی اقتدار 3 سال 4 ماہ کے اندر ان کا اقتدار جزوی طور پر شروع ہو گیا۔ بعد از رسول 3 سال 4 ماہ بعد جزوی اقتدار شروع ہو گیا، یعنی نہ اقتدار 50 سال نہ 40 نہ 30، 3 سال 4 ماہ۔ پہلا قدم کیا؟ نقل حدیث، حدیث کو کہیں بیان نہیں کیا جائے۔ حدیث کے بیان کرنے پر پہلے تو مکمل پابندی، کوئی بندہ حدیث بیان نہیں کر سکتا، رسول کی سیرت بیان نہیں کی جائے، کچھ بھی نہیں۔ جہاں بھی بیان ہوگا فقط قرآن کو بیان کیا جائے گا، حدیث کو بیان نہیں کیا۔ کس چیز کو جواز بنایا؟ جواز یہ بنایا گیا کیونکہ لوگ ابھی قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کر پائیں گے، اس لیے اگر آپ حدیث بھی بیان کریں قرآن بھی بیان کریں تو یہ دونوں چیزیں آپس میں مخلوط ہو جائیں گی، یہ مکس ہو جائیں گی، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ حدیث یا قرآن کیا۔ اس لیے اس بات کو جواز بنا، حدیث پر پابندی، فقط اعمال اور افعال ان کو بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی 6636 آیات جن میں بعض آیات کا تکرار بھی ہے، اگر آپ اعمال کی افعال کی آیت فقہ کے باب کو لے، فقہ کے باب تقریباً 56 باب، فقہ باب طہارت سے لے کر باب نیات تک 56 باب، اگر آپ کے 6636 آیات میں سے فقہ کے متعلق علماء نے لکھا کہ فقط 500 آیات، تو 500 آیات تو ہمیں حدیث کی روح میں سمجھ آ جائے، تو باقی 99% دین ہمیں کہاں سے لے، کہاں سے لیں گے لوگ، کہاں سے آئے؟ پابندی، کوئی حدیث کو نقل نہیں کر سکتا کسی بھی صورت، کہیں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ حدیث نقل کر سکتے۔ یہ سلسلہ پہلی خطابت میں مکمل طور پر جاری ہو، پہلا زمانہ ختم ہوا، دوسرا زمانہ شروع ہوا۔ ایک بندہ جسے گورنر بنایا گیا، صحابی، میں نام نہیں لے سکتا، میری مجبوری، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ سے باہر خود خلیفہ ثانی چھوڑنے کے لیے آیا، اور مجھے ایک بات کہی، سن تجھے عراق کا گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، لیکن عراق جا کے کبھی بھی لوگوں میں رسول کی سیرت کا بیان کروں، رسول کی حدیث نہیں بیان ہوگی۔ اگر بیان ہوگا یہ وہی بندہ ہے جس کا دعویٰ تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی، جو رسول کے منہ پر سنت کا انکار کر رہا تھا، رسول کے بعد اسے کون روکنے والا؟ کیا کہا؟ کہا جاؤ گے نئے نئے مسلمان عراق کے لوگ، بالکل کوئی ضرورت نہیں، کوئی سیرت کوئی حدیث بیان کرنے کی اصل ضرورت ہی نہیں،
پھر کہا میرا جی چاہتا ہے کہ وہاں لوگوں کو قرآن کی اتنی آگاہی دو کہ جس طرح شہد کی مکھی کے چھتے میں بھنبھناہٹ ہوتی ہے، لوگ اس طرح صبح و شام فقط قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، صرف قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بس رسول کی حدیث بالکل نہیں۔ دوسرا ملک چند شخصیات پر مدینہ سے نکلنے میں پابندی لگا دی گئی کہ آپ مدینہ سے نہیں نکل سکتے۔ دوسرے لفظ نظر بند کر دیا گیا مدینہ میں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمار، تین شخصیات، ابو ذر، سلیمان، کسی کو اجازت نہیں۔ جو مدینہ میں تھے وہ تھے، جو باہر تھے انہیں بلا لیا۔ بلانے کے بعد آپ کو اجازت نہیں کہیں کسی مقام پر کوئی حدیث بیان کرے نہیں۔ ہاں اگر مجبوری سے کوئی حدیث بیان کرنی پڑ جائے تو آپ میرے پاس آئیں، مجھے بتائیں گے، مجھ سے تصدیق لی جائے گی کہ ہم یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، رسول کی یہ حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اجازت دوں تب، ورنہ نہیں، کوئی بیان نہیں کرے۔ حدیث پر مکمل پابندی۔ زمانہ تیسرا دور ہے، تیسرا دور چلو، تیسرے دور میں عبدالرحمن ابن عوف مکی، کل میں عرض کر چکا، جب تین کے تناسب ہو گئے تو کس کے حق میں فیصلہ دینا تھا؟ عبداللہ ابن عمر، جدھر عبدالرحمن ابن عوف نے ہونا، جب عبدالرحمن ابن عوف نے اپنا حکم سنا دیا خلیفہ ثالث کے حق میں، تو سب کو بٹھایا۔ وہ جو 6 بندوں کی شورا تھی، میں نے عرض کر چکا، انہیں بٹھایا، ان سے پوچھا کیا اس بات کا حلف دیتے ہو کہ تم قرآن، سنت، سیرت شیخین ان پر عمل کرو؟ اٹھے، کہا سنو، جہاں تک بات ہے قرآن اور سنت کی، وہ ہے علی کی جان۔ قرآن، سنت، یہ ہے علی کی جان۔ ہاں جہاں تک بات رہی سیرت شیخین کی، نہ میں پہلے عمل کرتا تھا نہ میں بعد میں عمل کروں گا، نہیں ہوگا۔ باقیوں نے ہمیں بھر لی، اس پر قائم بھی رہے، علی اس کا چل دی۔ یہ تیسرا زمانہ جہاں جہاں حدیثیں لکھی ہوئی تھی، چاہے کسی پتھر پر، چاہے چمڑے پر، چاہے ہڈی پر، جہاں بھی لکھی گئی، اکٹھا کیا، نظر آتش کر دی، جلا دیا گیا حدیث کو۔ 98 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا، حدیث پر پابندی رہی، کوئی رسول کی سیرت بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ سلسلہ 99 ہجری میں داخل ہوا، عمر بن عبدالعزیز اقتدار میں، جہاں اور بہت سے کام واپس اپنے مدار میں بن گئے، وہیں حدیث کا سلسلہ شروع ہوا۔ محمد بن مسلم کو مامور کیا گیا کہ آپ کے ذمہ ہے، آپ کو اب حدیث کا مجموعہ بنانا۔ 99 ہجری میں دوبارہ، یعنی وہ سلسلہ جو 11 ہجری میں بند ہوا، 99 ہجری میں جا کر دوبارہ اس کی ابتدا۔ یہ ہے سب سے بڑا ظلم۔ دوسرا ظلم جو ہم آج تک بھگت رہے اور شاید قیامت تک بھگتتے رہیں، دوسرا ظلم جو وہ کیا ہے؟ یہ آج جو کبھی کوئی ہندوستان سے اٹھتا ہے، کبھی کوئی انگلینڈ سے اٹھتا ہے، کوئی سویڈن سے اٹھتا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے اٹھتا ہے، کوئی ناروے سے اٹھتا ہے، اور اٹھ کے رسول کی توہین کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، اینیمیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں، وہ کہاں سے لے کر بناتے ہیں؟ رسول کی کردار کشی کی گئی۔ خدا کی قسم میں پر اجازت نہیں دیتا کہ کیا کچھ لکھا گیا رسول کے بارے میں
وہ جیسے انڈیا میں غازی علم دین شہید نے مارا تھا، کیوں مارا؟ حضرات جانتے ہیں نوجوانوں کے لیے اثر تھا، کیوں مارا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ جو تم توحید کہہ رہے ہو، جو کچھ لکھا ہے ان کی کتابوں میں اگر موجود نہ ہو، مجھے جو سزا چاہے دے دیں۔ ان کتابوں میں لکھا، خدا کی قسم ایسی ایسی باتیں لکھی کہ ممبر اجازت نہیں دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے کردار انتہائی گرے ہوئے تھے، انتہائی گرے ہوئے کردار کے مالک لوگ۔ تو جس کے خلیفہ تھے وہ کائنات کا سب سے بلند معیار انسان محمد مصطفیٰ بلند صلوات پڑھیں۔ رسول کا معیار کہاں؟ یہ 180 ڈگری اپوزٹ، بالکل ایک دوسرے کے مقابلہ ہی نہیں۔ اور ریشم کو حرام کہنے والے، یہ ریشم کے لباس پہننے والے، وہ سونے کو مرد پر حرام کہنے والے، یہ سونے کے زیورات، سونے چاندی کے برتن، وہ شراب کو حرام کہنے والے، ان کے دسترخوان بغیر شراب کے ادھورے، یہ اپنا کردار تو بلند کر نہیں سکتے، مجبوراً کیا کیا؟ رسول کے کردار کو مسخ کرنا شروع کیا، رسول کے معیار کو گرانا شروع کیا، رسول کو اپنے برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلیفہ بناوے رسول تھے۔ کیوں؟ لوگ جانتے ہیں کہ خلیفہ کے اندر کم از کم کوئی نہ کوئی جھلک مستخلف ان ہو بنی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے۔ میں جس کا خلیفہ ہوں اس کی کوئی نہ کوئی جھلک تو ہو۔ خدا کی قسم اس کائنات میں سوائے 14 کے محمد جیسا کوئی ہے۔ صرف یہ 14 ہستیاں جو صحیح مانو اول نام محمد سے لے کر یہ مصداق تھی اپنے برابر لانے کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے نام سے تم خلیفہ بنے اپنے معیار کو بلند کرو، لیکن کیا کیا؟ رسول کے معیار کو گرانا شروع کر دیا۔ نہ صرف رسول کے معیار بلکہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے معیار کو گرانا شروع کی۔ 3 بڑے اعظموں میں، 3 بڑے اعظم جو اس کے اقتدار میں تھے، ان تینوں بڑے اعظموں میں اگر کوئی امام الجماعت نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے علی پر تبرہ نہیں کرتا، اظہار براءت نہیں کرتا، تو اسے اس کی نوکری سے ہٹا دیا جاتا۔ یہی کہہ کر کتنے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا، جن میں سے ایک بہت بڑا حجر بن عدی کا۔ کیوں بلایا گیا کوفہ؟ ختم علی پر لعنت نہیں کرتے، علی سے اظہار براءت نہیں کرتے، کہا جب تک زندہ ہوں نہیں کروں گا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ کوفہ کے 40 لوگوں سے گواہی کروا، دستخط سٹیمپ کروائے، وہ شام بھیجوائے۔ آنے والی مجالس سے انشاءاللہ اس وقت ضرور بات کروں گا۔ ان 40 میں سے 12 لوگ وہ تھے کہ جن کو بعد میں کربلا میں کسی نہ کسی فوج کا سردار بنا دیا گیا۔ ان 40 میں سے جن میں ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ، عمرو بن حجاج جیسے لوگ، وہ عمرو بن حجاج کہ جس کو بعد میں فرات کی بندش کا 500 کا لشکر دے کر بھیجا گیا۔ بعد میں جب حضرت
اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ جملہ کہتا چلوں. جب پہنچے نا شام قید کر کے لے گئے حضر کو, پہنچے وہاں پہنچے پہلے یہ کہا کہ اگر علی پر تبرہ کرو تو چھوڑ دیں گے, لیکن اگر نہیں کرتے تو ابھی سر قلم کیا جائے گا. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا, سر قلم کرنے ہیں تو کر دو. کہا ٹھیک ہے تمہارے سر قلم ہوں گے, بات لکھ لیجیے گا. کہا اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ. حضور نے کہا اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ. ہاں اگر فائدہ دیتی ہے تو پڑھو, اگر فائدہ دیتی ہے تو پڑھو. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی, بڑی ہی تیزی سے پڑھی, بڑی تیزی سے پڑھی. اٹھے قاتل کھڑا تھا ساتھ میں, کہا حضور علی کے چاہنے والے اتنی تیز نمازیں تو نہیں پڑھتے, اتنی تیز نمازیں نہیں ہوتی, اور تمہیں اتنی تیز نماز. کہا ہاں میں نے اپنی زندگی میں اس جتنی تیز نماز اس سے پہلے نہیں پڑھی. آج کیوں پڑھی؟ کہا اس لیے کہ کہیں تجھے نہ سوچے کہ علی کا مرید موت کے ڈر سے نماز تیز کر رہا. تو یہ نہ سمجھے کہ میں موت کے ڈر سے آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہا ہوں, اس لیے میں نے اتنی جلدی نماز پڑھی. ہاں سن, اگلی بار مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے بیٹوں کو قتل کر. کیوں؟ کہا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو باپ کو قتل ہوتا دیکھ کر یہ علی کی ولایت سے پھر جائے. اس لیے مجھ سے پہلے میرے بچوں کو قتل کر دیا, قتل مارے, کیسے کیسے لوگوں کو مار دیا. میں نے کہا عرض کیا کہ کس حد تک بندوں کو مارا جاتا تھا. ام المومنین کو مارا, مولا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو شہید کیا, کیسے کیسے لوگوں کو قتل کروا دیا. ہر وہ بندہ جو بیعت کے مقابلے میں کھڑا یا دنیا سے گیا یا قید میں گیا یا خرید لیا. کتنے ہی لوگ جب یہ حج کرنے پہنچا نا, حج کے لیے مدینہ میں, مکہ سے مدینہ پہنچا حج کر کے بیٹھا ہوا تھا. ہمارے نے مدینہ کو بلایا ملاقات کے لیے, جہاں بہت سے لوگ تھے انہی میں مولا حسین علیہ السلام بھی بیٹھے. یہ کھڑا ہوا اپنے مقام پر, کھڑے ہو کر بس یہی چھوڑ دوں گا. مجھے ایک جملہ اور بھی کہنا ہے مولا عباس کی فضیلت پر. وہاں بیٹھے مولا حسین, اس نے موقع کو غنیمت سمجھا. آہستہ آہستہ باتوں باتوں میں اس نے یزید کا تعارف کروانا شروع کیا. ابھی تعارف کروانا شروع ہی کیا تھا کہ حسین کھڑے ہوئے. کہا سن, تو یزید کا ایسے تعارف کرا رہا ہے جیسے مدینہ والے یزید کو جانتے ہی نہ ہو. تیرا یزید بھی کسی تعارف کے قابل ہے. جتنے تم اپنی زندگی میں گناہ کر چکا, اگر تو آج مر جائے تو میں امام ہو کر کہتا ہوں کہ تیری بخشش نہیں ہوگی. کیوں اپنی زندگی میں گناہوں کا اضافہ کرتا ہوں؟ یہی رک جا. کا حسین اٹھے, دربار سے چل دیے, پیچھے سارے لوگ چل دیے. دربار میں موجود اس کے سپاہیوں نے کہا انہوں نے بیعت نہیں کی, آپ بیعت مانگ رہے تھے. تو کیا کہا؟ یہ تھا پلانر. کیسی پلاننگ تھی شخص کی؟ کہا ہاں, وہ مجھے تسلی دے کر گئے, وہ مجھے سارے تسلی دے کر گئے, کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے بیعت کر لی.
فوجیوں نے کہا اللہ اعلان کیوں نہیں؟ میری بات ہو گئی ہے، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بعد میں آ کر تنہا ایک ایک کر کے بیعت کر لیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، خیر ہے، خاموش ہو۔ عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوم کے بیٹے تھے، پہلے بہت انکار کیا کہ نہیں، یزید کی بیعت نہیں کروں گا، 1,00,000 درہم لے کر خاموش ہو گیا، 1,00,000 درہم لیے اور خاموش۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری طرف خالد المومنین تھے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو ہی محرم آتا ہے نا تو پھر کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، پھر سر اٹھاتے ہیں۔ محرم کے قریب خالد المومنین کا شور ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر معیار یہی ہے خالد المومنین کا، تو محمد بن ابی بکر کیا تھا؟ اگر معیار یہی ہے خالد المومنین کا، تو پھر ایک خالو کیوں، ایک مامو کیوں؟ پھر عبد الرحمن بن ابی بکر کیا تھا؟ پھر محمد بن ابی بکر کیا تھے؟ یہ کیا تھے سب؟ پھر انہیں بھی کچھ بتا۔ اللہ کے رسول کی ایک زوجہ ایسی بھی تھی کہ جن کے باپ یہودی تھے۔ اگر یہی معیار ہے تو اس یہودی کو اپنا نانا قرار دو۔ اگر ام المومنین کا رشتہ ہی معیار ہے تو وہ ایک ہماری ام المومنین ایسی تھی کہ جن کا باپ یہودی تھا، وہ تو پھر نانا ہو، کام تو پھر سے آگے نکل گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بات تو سمجھیے، جو میں روز اول سے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ شجرہ خبیثہ اسلام کی پاک و پاکیزہ زمین میں باقاعدہ پری پلان طریقے سے لگایا گیا، پھر اس کو سینچا۔ یہ آسان بات نہیں، میرے پاس کامنے وقت میں گنجائش ہے، مجھے دو جو لے چاہتا اور کرنے ایک سوال پڑھ لیجیے میرے کے آواز سے۔ مولا امیر المومنین اپنے بھائی عقیل کے پاس پہنچے، مجھ سے پہلے کہ صاحب نے شہادت پڑھی، میں پتہ نہیں شہادت پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، مسائل پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، وہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور امیر المومنین اپنے بھائی جناب عقیل کے پاس، مجھ سے کچھ دیر پہلے شروع کے لیے ہم کسی بندے مومن نے فرمائش کی تھی، بس صرف ایک جملہ مجھے کہنا ہے۔ مولا امیر المومنین پہنچے اپنے بھائی عقیل کے پاس، آپ انصاب سے واقف ہیں، میرا رشتہ ایسے گھر میں کیا جائے کہ جہاں سے پروردگار مجھے ایک بہادر بیٹا عطا کرے، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ چلتے ہوئے تیزی سے قومت نہیں پڑتا، مولا جناب عقیل پہنچے جناب حسام کے در، رشتہ طے ہو گیا، آپ جانتے ہیں ساری بات، رشتہ طے ہو گیا، عقد ہو گیا، بیوی پہنچی صحن جناب سیدہ میں، صحن جناب سیدہ میں پہنچی بیوی، تو جناب سیدہ کی اولاد کو اپنے پاس نہیں بلائی، خود چل کے گئی، جناب سیدہ کی اولاد کے پاس خود چل کے گئی۔ ایک بزرگ عالم دین نے جملہ نہ پڑھا ہو، میں خدا کی قسم کبھی ہمت نہیں کرتا کہ چاروں بچوں کو درمیان میں بٹھا کر کعبہ کی طرح ام المؤمنین نے طواف کرنا شروع کیا، اور ایک بات کہی کہ اولاد سیدہ اس گھر میں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئے ہوں، کنیز بن کے،
4 ایک روز امیر المومنین گھر میں داخل، بیوی نے بلایا. بیوی کا اصل نام کیا ہے؟ فاطمہ. اصل نام کیا تھا؟ فاطمہ. بیوی نے بلایا امیر المومنین اپنے حجرے میں بٹھایا. جاہلی معذرت چاہتے ہو لیکن جاہلی عرض کرنا چاہتی ہوں. کیا ہو؟ کہا جاہلی جب آپ اس ذہن میں مجھے فاطمہ کہہ کر بولتے ہیں اولاد سیدہ کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. جاہلی کی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. فرمایا ام البنین تو نے سیدہ کی اولاد کا احترام کیا، میں تمہارا مشکور و ممنون ہوں. آج کے بعد سیدہ کی حویلی آپ کو ام البنین کہہ کر پکارا جائے. بیٹوں کی ماں نام ہو گیا ام البنین. سوچئے وہ جوان کیسا ہوگا جس کی تربیت زینب کر رہی ہوگی، جس کی تربیت علی کی بیٹیوں نے کی، جس کا علم سب کا جو میں کہوں اللہ کے رسول اپنے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے، چباتے تھے، چبانے کے بعد علی کے منہ میں ڈالتے تھے. وہ علم جو رسول کا تھا علی میں پہنچا. علی اپنے منہ میں لقمے چباتے تھے، عباس کے منہ میں ڈالتے تھے. عباس نے مجھے علم اپنے بابا سے ایسے ملا زکن زکا، جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو چوک دیتا. معذرت کے ساتھ افسوس اس بات کا کہ عباس باب مدینہ کو علم کا بیٹا ہے. ہمارے ممبروں سے جو باس بیان ہوتے ہیں وہ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی لڑاکو سا جوان تھا، معاف کیجیے گا اگر کسی کا دل دکھے. کیا بیان ہوتا ہے؟ کوئی بڑا جذباتی اور بڑا لڑاکو سا جوان تھا پورے خاندان میں کہ ادھر سے کچھ ہوتا تو تلوار لے کر بھاگ پڑتا، ادھر کچھ ہوتا تو تلوار لے کر بھاگ پڑتا. نہ، عباس نے زمانے کو بتایا کہ اطاعت امام کس کو کہتے ہیں. جی ہاں، میں کتنوں نے ممبر پر آ کر یہ کہہ دیا کہ عباس ادھر سے آئے تو کو آ گیا کیا بولا میں نے معاف کر دیا تو میں نے بھیجو تو مجھے یوں کرے. نہ، عباس کی زندگی میں امام کے لیے لفظ انکار کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. کسی موقع پہ میں نے عرض کیا مشورہ کسے دیا جاتا ہے؟ جہاں بندہ یہ سمجھتا ہے کسی ڈائریکشن غلط ہے میں اسے صحیح بتاؤں گا. کیا عباس یہ سمجھتے تھے کہ میں حسین کو مشورے دوں؟ نہ، عباس اتباع امام کا نام ہے. عباس نے ساری زندگی نام یا مولا کہنا سیکھا. عباس کی زندگی میں یہ نہیں تھا کہ مولا یہ یوں نہ کریں تو میں کرتا ہوں، مولا اس کو نہ بھیجے تو میں جاتا ہوں، مولا ادھر مجھے کہا دے میں ادھر چلا جاتا ہوں. ایسا عباس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا. بڑے بڑے لوگ جو حسین کے ساتھ تھے وہ کیوں مدینہ میں رہ گئے؟ مخلص بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود حسین کے قافلے میں شامل کیوں نہ ہو سکے؟ اس لیے کہ وہ حسین کو مشورے دیتے تھے. عباس نے کہیں کوئی مشورہ نہیں دیا، فقط لبیک یا حسین کہا بس. چلا قافلہ، جو ترجمے مجھے کہنا ہے، چلا قافلہ مدینے سے پہنچے مکہ میں. مکہ میں آئے، رکے 4 ماہ 5 دن رکے. عباس جب چلنے کا ارادہ کیا مولا سے اجازت کر لی. مولا علماء کرام سے معافی کے ساتھ مولا اجازت دیجیے میں کعبہ کی چھت پر چڑھ کے انہیں بتا سکوں کہ یہ جو نیچے کھڑے ہیں یہ کس مقام و مرتبے کے مالک ہیں. عباس
جائیے چلے جائیں. ٹھیک. عباس ایک جملہ سے عباس کعبہ کی چھت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. جملہ سنی. ابھی کا کہنے کا اشارہ مولا کی طرف، اشارہ مولا کی طرف. اچھا میرا آپ سے سوال ہے، کیا عباس کے اور حسین کے بابا الگ الگ تھے؟ جملہ آ گیا. عباس اس لیے عباس نہیں کہ عباس شہدائے کربلا میں ہے. عباس اس لیے عباس نہیں کہ عباس سقائے سکینہ ہے. عباس اس لیے عباس نہیں کہ عباس کی ماں ام البنین ہے. عباس اس لیے عباس نہیں کہ عباس کا بابا علی ہے. عباس اس لیے عباس ہے کہ حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جس کی حسرت سہارا کرے. بات صرف ایک جملہ کہوں گا، ایک سوال مل کے بندہ سے بولو. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. اس پاک ذات کا کرم ہے جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا ان کے باپ کے قدموں کے صدقے میں. عباس کا باپ کوئی اور تھا نہیں، لیکن یہ اتباع امام ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے عباس کا کوئی تعارف نہیں. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بعیدا اصبح قبلۃ. جو کل تک پتھروں کا ایک کمرہ تھا، ان کے بابا کے آنے کی وجہ سے اللہ نے قبلہ بنا دیا. بس ایک جملہ، ایھا الکافرۃ الفاجرہ، اے کافروں، اے فاجروں. آپ سے سوال، میرے آخری جملہ، آپ سے سوال. نیچے جو طواف کر رہے تھے کون تھے؟ کون تھے؟ حاجی، حج کے ارادے سے آئے ہوئے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے. میرا تو خیال ہے کچھ روٹے بھی ہو چکے ہوں گے، چل رہے تھے، طواف کر رہے تھے. عباس کیا کہہ رہے تھے؟ ایھا الکافرۃ الفاجرہ، اے کافروں. اے فاجروں. نیچے کون کھڑے تھے؟ اپنے اپنے وقت کے تین امام، حسین، سید سجاد، امام باقر. کسی ایک نے بھی نہیں کہا عباس نہ کہو حاجی ہیں. کسی نے نہیں کہا. بس میری مسائل انشاءاللہ وہی پڑے گی. میں